نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. So far, we have covered different aspects of human resource management and started the human resource development introduction. اب تک ہم لوگوں نے جتنا کور کیا وہ سارے اسپیکٹ تھے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے لیے جاننا ضروری تھے. اب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا انٹروڈکشن ختم ہونے کے بعد the second most important thing for you guys to know is about strategic human resource development. اس کا جو لیکچر ہے اس کے آؤٹ لائن جو ہے cite the growing importance of SHRD, define SHRD, identify the characteristics of strategic human resource development, discuss the benefits of SHRD, discuss experiences contributing to strategic thinking among HRD professionals, cite recent trends in Australian HRD. ریزن کہ آسٹریلین ایچ آر ڈی کو ہم نے پک کیا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، مارکیٹ میں بھی بہت ساری جو بکس ہیں اس پہ بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آسٹریلین انڈسٹری کی جو مارکیٹ ہے انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر بہت ساری کیس اسٹڈیز آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں. So let's start with the growing importance of strategic human resource development. The competitive and volatile environment within which businesses operate is prompting senior management to take greater interest in HRD. A number of possible triggers. Number one is difficulties in recruiting skilled employees, need to develop a more flexible and adaptable skill base, the need to align the potential of employees with business objectives, greater emphasis on performance valuation, the need for HRP and succession planning. ہم نے پریویسلی اس چیز کے اوپر کافی زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ اسٹریٹجک الائنمنٹ ود ایچ آر ڈی، یہ ہم لوگ لنک اس کو پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کافی زیادہ ڈسکشن کریٹ کی تھی، کافی زیادہ ہم نے اس کے اوپر پوائنٹ ڈسکس کیے تھے. لیکن اب ایز وی سیڈ بیفور کہ ہر چیز کو اب ہم لوگوں نے اسپیشلائز وے میں دیکھنا ہے، بہت زیادہ اس کو نیرو ڈاؤن کر دیں گے کہ ہمیں وہ پوائنٹ ایک ایک ٹرمنالوجی ایک ایک اسپیکٹ جو ہے ہمیں ایچ آر ڈی کا وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہم اس کو کر سکیں. اسٹریٹجک الائنمنٹ ود ایچ آر ڈی پریویس لیکچر کا ایک سلائڈ تھی، ایک ٹاپک تھا. ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ اور ایچ آر ڈی آپس میں کس طریقے سے لنک ہوتے ہیں. اسٹریٹجک مینجمنٹ آپ اپنی آرگنائزیشن کو ود ان 1 year 1 to 3 year and 3 to 5 years آپ اپنی آرگنائزیشن کو ڈاؤن دا روڈ کہاں پہ دیکھتے ہیں. یہ آپ کا جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ڈیسیجن لیتی ہے. لیکن اب کیونکہ ایچ آر ڈی ایک گروئنگ ریالٹی بن چکی ہے، ہر بڑی آرگنائزیشن کا یا میجر آرگنائزیشن کا ایک پارٹ بن چکی ہے. سو اب جب بھی اس طرح کا کوئی اسٹریٹجک ڈیسیجن ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو انوالومنٹ ہوتی ہے ادر دین فائنانس اور مارکیٹنگ یا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے تو سافٹ ایریا میں سب سے زیادہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے. بیکاز ان لوگوں نے ہی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یا ہیومن ریسورس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ نے ہی اس گروئنگ نیڈ کو سیٹسفائی کرنا ہے. وہی سب سے زیادہ اس چیز کو فلفل کر سکتے ہیں جو آرگنائزیشن کے فیوچر گولز ہیں یا فیوچر پرسپیکٹیوز ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس ڈیفینیشن کو دیکھیں امپورٹنس کے لحاظ سے، دا کمپیٹیٹیو اینڈ والیٹائل انوائرمنٹ ود ان وچ بزنسز آپریٹ. کمپیٹیٹیو کا یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے، والیٹائل کا ورڈ یوز کیا ہے. ریزن کمپیٹیٹیو اس لیے ہے کہ ڈے بائی ڈے انڈسٹری گرو کر رہی ہے، ڈے بائی ڈے آپ کے کمپیٹیٹرز انکریز کر رہے ہیں. وہ زمانہ اور تھا کہ جہاں پہ کسی نے ایک نچ آئیڈیا جو ہے وہ جنریٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہی ہولی سولی اس آئیڈیا کا مالک ہو گیا اور اس کے بعد وہ اپنی پورے کے پوری مارکیٹ کیپچر کر سکے. نو، کیونکہ بزنسز آپریٹ کر رہے ہیں، انڈسٹری گرو کر رہی ہے، اس لیے ہر پرسپیکٹیو میں جہاں پہ بھی کوئی نیا آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی کے کمپیٹیٹرز بھی گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں.
جیسے جیسے کمپیٹیٹرز گرو کرتے ہیں, لیٹس سے یو آر اے اسٹارٹ اپ کمپنی, آپ ایک ینگ کمپنی ہیں, آپ کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ نے وہ آئیڈیا جنریٹ کیا اور اس آئیڈیا کے اوپر مائکروسافٹ کام کرنا شروع کر دے. اگر مائکروسافٹ کام کرنا شروع کرتے واٹ از دا سکسیس فیکٹر فار یو ایز کمپیئر ٹو مائکروسافٹ؟ اوبویسلی مائکروسافٹ ہر لحاظ سے اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, چاہے وہ سافٹ ریسورسز ہیں, ٹینجیبل ایسٹس ہیں, انٹینجیبل ایسٹس ہیں, جو بھی ہے اس کے پاس, آپ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کو ایک کمپیٹیٹیو ایج حاصل ہوگا وہ ہوگا آپ کو ریسورس ڈیولپمنٹ میں. جو ریسورسز, جو آئیڈیا آپ نے جنریٹ کیا اور آپ نے اس کے ریسورسز اپنے پاس ڈیولپ کیے, ٹرین کیے, اس اسٹریٹجک ڈیسیجن کو پل اوور کرتے وقت مائکروسافٹ کے لیے ایک اسپیسیفک اس کو ٹائم پیریڈ ریکوائر ہوگا. وہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے ایک کمپیٹیٹیو ایج بن جائے گا. آپ مارکیٹ میں زیادہ جلدی پینیٹریٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مائکروسافٹ. اوبویسلی مائکروسافٹ کو وہ اسکل سیٹ جنریٹ کرنے یا وہ اسکل سیٹ بنانے میں ایک ٹائم پیریڈ ریکوائر ہوگا, لیکن آپ وہ چیز پہلے سے فلفل کر چکے ہوں گے, وہ چیز آپ پہلے سے گزار چکے ہوں گے. اور یہ چیز ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آج کل جو انڈسٹری کے حالات ہیں, جس طرح کی آرگنائزیشن, جس طرح کی گروتھ ہو رہی ہے, جس طرح کے ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں, جس طرح کے آپ کے آرگنائزیشنل کلچر چینج ہو رہا ہے, جس طریقے سے آپ کی گورنمنٹ پالیسیز چینج ہو رہی ہیں, آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ والیٹائل انوائرمنٹ قسم کا آپ کا بن چکا ہے. اسی میں آپ کے جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کا جو سب سے پہلا انٹرسٹ آفٹر آئیڈیا جنریشن یا آفٹر سرٹن اسٹیبلشمنٹ آف سرٹن پالیسیز اور پروسیجر, اس کا جو سب سے پہلا انٹرسٹ یا ان کی جو سوچ جاتی ہے, مائنڈ سیٹ جو جاتا ہے, وہ جاتا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف. اور اس کے جو ٹریگرز ہیں, پاسبل ٹریگرز ہیں, وہ ڈیفیکلٹی ان ریکروٹنگ اسکلڈ امپلائیز. آئیڈیا آپ کے پاس آ گیا, لیٹس سے کہ مارکیٹ میں پین بنانے والی بہت ساری آرگنائزیشن ہے, لیکن آپ ایک اس قسم کا پین بنا رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے مارکیٹ میں نہ تو کبھی کسی نے بنایا اور نہ ہی اس طرح کا آئیڈیا کبھی جنریٹ ہوا, لیکن وہ بنانے کے لیے آپ کو جو اسکل سیٹ ریکوائر ہوگا وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. گریٹ, آپ کے پاس آئیڈیا آ گیا, وہ آئیڈیا آپ کسی کے ساتھ, کوئی آپ کے ساتھ اس آئیڈیا پہ کمپیٹ نہیں کر سکتا, دیٹ از فار شیور, کیونکہ وہ آپ کا ایک نیا آئیڈیا ہے. لیکن جو سب سے آپ کے پاس اس کے فائنانسز بھی ہیں, آپ کے پاس نیا آئیڈیا ہے, فائنانسز ہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, پینٹریشن اسٹریٹجی ہے, آپ کے پاس سیلز فورس ہے, ہر چیز آپ کے پاس, لیکن وہ پین بنانے کے لیے جو اسکلڈ ورکر ہیں یا اسکلڈ ورک فورس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو اسکلڈ امپلائیز ہیں آپ نے ان کو ریکروٹ کرنا ہے. دوسرا, نیڈ ٹو ڈیولپ اے مور فلیکسیبل اینڈ اڈیپٹیبل اسکل بیس. دیر واز اے ٹائم وین ورکرز ور کوائٹ اسٹیگننٹ, دے ور ویری, یو کین سے بہت زیادہ اس میں ان کا رف ایٹیچیوڈ ہوتا تھا ان ٹرمز آف دا ورکنگ انوائرمنٹ, ان ٹرمز آف ہاؤ دے آپریٹ ان اے کمپنی. لیکن اب کا جو زمانہ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ فلیکسیبل قسم کے ریسورسز ریکوائر ہوتے ہیں. دا نیڈ ٹو الائن دا پوٹینشیل آف امپلائیز ود بزنس آبجیکٹو. یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کو ڈسکس کی تھی, یہ چیز پہلے بھی بتائی تھی کہ دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. آپ کا اسکل سیٹ ہونا, آپ کے پاس پوٹینشیل ہونا, آپ کے پاس آپ کا لرننگ کا ہائی ہونا, ہر چیز بہترین ہے, اور آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹو ہیں وہ ایک طرف ہیں. اگر یہ دونوں آپس میں الائن نہیں کرے then there is absolutely no way that you can have a success within the organization or your organization can have success within the market. So اس چیز کے لیے دونوں کا, امپلائی اور آرگنائزیشن کا آپس میں ان کے جو الائنمنٹ ہے آبجیکٹو کے اگینسٹ, ان کی جو الائنمنٹ ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. Greater emphasis on performance evaluation. Many people work on the aspect of training people. Many people work on the aspect of counseling, on mentoring, on coaching. لیکن وہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اس کو ایویلیویٹ نہیں کرتے. جو اگر آپ نے ایویلیوشن کے اوپر ایمفیسس زیادہ رکھا, ایون اف یو سے اے سنگل تھنگ ٹو این امپلائی, اور آپ نے اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس بات کے اگینسٹ میں آپ کو کل کو چیک بھی کروں گا, you will be evaluated against this kind of a thing which I am telling you right now. So
اس کے ذہن میں وہ چیز کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. اٹس اے ہیومن سائیکالوجی. جب آپ کسی بچے کو ایک بار یہ بتا دیں کہ بیٹا آپ کو یہ جو چیز ابھی میں نے بتائی ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, اس چیز کے اگینسٹ آپ کو میں چیک بھی کروں گا, میں رات کو دیکھوں گا کہ آپ رات کو اٹھ کے پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے. سو وہ بچہ 4 بار سوچے گا وہ کام کرنے سے پہلے کہ یہ میں وہ کام نہ کرنے سے پہلے وہ 4 بار سوچے گا کہ اگر میں نے کام نہ کیا تو آبویسلی میں کل کو پکڑا جاؤں گا, میری ایویلیوشن ہوگی اور شاید مجھے ڈانٹ پڑے یا مجھے کچھ سنبنگ ہو, تو وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کرے گا. اور اس کے لیے یہ جو پرفارمنس ایویلیوشن ہے یہ نہ صرف اس امپلائی کو ہیلپ کرے گی بلکہ یہ آپ کو بھی ہیلپ کرے گی کہ آپ اس کو اپنے امپلائی کو زیادہ بہتر طریقے سے جج کر سکیں, مینٹور کر سکیں, کوچ کر سکیں. کیوں؟ سو دیٹ کہ آپ کے پاس جو اسٹریٹجیز تھیں جو آپ نے اس کے اوپر اپلائی کی ہیں, آپ کو ان اسٹریٹجیز کا بھی پتہ چلتا جائے گا. دے ول بی مور ٹیسٹڈ, اور جتنا زیادہ وہ ٹیسٹڈ ہوں گی اتنا زیادہ آپ کے لیے وہ چیز اوتھینٹیکیٹڈ ہو جائے گی کہ یس دس کائنڈ آف اے اسٹریٹجی از گوئنگ ٹو ہیلپ دس کائنڈ آف اے پرسن. سو وہ آپ کے پاس ایک اٹ سیلف ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہوتا جائے گا جو ود دا پیسج آف ٹائم آپ مختلف آرگنائزیشن مختلف لوگوں پہ آپ اس چیز کو اپلائی کر کے سکسیس حاصل کر سکتے. دا نیڈ فار HRP اینڈ سکسیشن پلاننگ. ہم نے HRP پہلے بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا تھا, ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ ہیومن ریسورس پلاننگ کیا ہے, سکسیشن پلاننگ کیا ہے. سو یہ جو امپورٹنس آف اس HRD ہے, اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ HRP ہیومن ریسورس پلاننگ اور سکسیشن پلاننگ کی جو نیڈ تھی وہ لوگوں کو زیادہ اب پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کیوں اب ان لوگوں کو HRP ہیومن ریسورس پلاننگ کرنی ہے, کیوں ان کو سکسیشن پلاننگ بھی کرنی ہے, سو دیٹ کہ کل کو جب وہ ڈیولپمنٹ کریں گے فار اینی امپلائی تو ان کو پتہ ہو کہ یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. دیر ور کیسز کہ جہاں پہ بغیر کسی ریزن کہ انہوں نے کسی بھی بائسنس کی وجہ سے یا کسی بھی انفلوئنس کی وجہ سے انہوں نے ایک امپلائی کو جو ہے وہ اناؤنس کر دیا کہ یہ پرسن اے کا سکسیسر ہوگا, جبکہ دیٹ پرسن واز ناٹ کیپیبل. لیکن جب تک آپ پراپر سکسیشن پلاننگ نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ پراپر ہیومن ریسورس پلاننگ نہیں کریں گے, تب تک آپ پراپر ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. جب تک ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے آپ کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں آپ کا جو اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ ہے وہ تو بالکل ہی نلیفائی ہو جائے گا. لیٹس سی کہ ڈیفینیشن آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہمیں کیا بتاتی ہے. HRD از بیسٹ سین ایز دا اسٹریٹجک مینجمنٹ آف نمبر 1 ٹریننگ, ڈیولپمنٹ اینڈ آف مینجمنٹ آف پروفیشنل ایجوکیشن انٹرونشنز. I repeat, HRD is best seen as strategic management of training, development and of management professional education interventions, so as to achieve the objectives of the organization while at the same time ensuring the full utilization of the knowledge and skills of individual employees. It is concerned with the management of employee learning for the long term, keeping in mind the explicit corporate and business strategy. HRD is best seen as strategic management of training, development and of management professional education interventions. Let's see, ہم لوگ strategic management کیوں کرتے ہیں, کیوں ہمارے ذہن میں ایک فیوچر کا پرسپیکٹو ہوتا ہے, ہم لوگ کیوں نہیں ڈیلی بیس کے اوپر کام کرتے ہیں. اگر ہم لوگ صرف ڈیلی بیس کے اوپر کام کریں تو پھر ہماری جو گروتھ ہے وہ بہت کم ہوگی. اگر ہم لوگ فیوچر پرسپیکٹو کے لحاظ سے کام کریں, اٹس سیم لائک کہ جیسے آپ چیس کھیلتے ہیں. چیس میں آپ اگر آپ نے پون کو موو کیا یا آپ نے بشپ کو موو کیا وداؤٹ تھنکنگ دا نیکسٹ 2 اسٹرائکس, تو پھر تو دیر از اے ہیوج چانس کہ آپ گیم لوز کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے نیکسٹ 2 اسٹرائکس کو ذہن میں رکھا اور پھر آپ نے ایون کہ کوئن کو موو کیا تو پھر بھی there would be no problem. Then there's a probability of a success. ہم لوگ اسٹریٹجک مینجمنٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے فیوچر کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو, ہمیں پتا ہو کہ آج ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں فیوچر میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. جب تک کہ ہمارے ذہن میں یہ اسپیکٹ نہیں ہوگا کہ ہمارا فیوچر
یا ہم آج جو کام کر رہے ہیں اس کا فیوچر میں امپیکٹ کیا ہوگا, obviously there is absolutely no chance کہ ہمیں کوئی سکسیس ملے. سو یہی چیز ہیومن ریسورس, اب اس پرسپیکٹو کو آپ سمجھیے گا تھوڑا سا, اٹس اے فوکس آن ڈفرنٹ تھنگ. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی اپنی ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے. It's not only the management of your organization, it's not only the strategic management of your organization, your strategic plan of your organization, it is also the human resource development strategic management. Now you got the point. There's a difference. ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ پلان ہے جو آپ کی آرگنائزیشن کا ہے, لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا اٹ سیلف ایک اسٹریٹجک پلان ہے, ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ پلان ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں آپ کی کیا آتی ہیں؟ ٹریننگ, ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ. ٹریننگ, ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ, TDM, اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. TDM آف یور پروفیشنلز, اور اس میں آپ کے پروفیشنلز کی نالج, improving the knowledge, improving the education, اور اس نالج اور ایجوکیشن کی جو انٹرونشن ہے, جو اس کی انفلٹریشن ہے ود ان دی آرگنائزیشن نالج بیس, دیٹ از یور اسٹریٹجک مینجمنٹ فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اور اسی کے ساتھ یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ, یا اسٹریٹجک مینجمنٹ آف HRD کے ساتھ ساتھ, آپ کے جو ریسورسز کی فل یوٹیلائزیشن ہے. اف دیٹ ریسورس از انڈر یوٹیلائز, دیٹ از یور فالٹ. If he or she is capable of doing more work, yet you are taking less work from that person, that is your fault. آپ نے اس کو میکسیمم یا فل یوٹیلائز کرنا ہے جس کا وہ کیپیبل ہے, ناٹ اوور برڈن, ناٹ انڈر یوٹیلائز, لیکن اتنا اس کو یوز کرنا ہے, اس کے صلاحیتوں کو یوز کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جتنا آپ اسے میکسیمم بینیفٹ گین کر سکتے ہیں فار یور آرگنائزیشن, آپ اس کو گین کریں وداؤٹ اوور برڈنگ دیٹ پرسن. It is concerned with the management of employee learning for the long term. Okay, اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک بات کی تھی, اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کی مینجمنٹ, آپ کی جو ٹریننگ ہے, جب ہم ٹریننگ کا ٹاپک پڑھ رہے تھے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا, تو اس میں نے کہا تھا کہ ٹریننگ جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا تھا شارٹ ٹرم کے لیے, یہاں پہ لکھا ہوا لرننگ فار دا لانگ ٹرم. دیر از اے ڈفرنس. میں نے اس وقت آپ سے کوشچن کیا تھا کہ یہ شارٹ ٹرم یہاں پہ کیوں ہے, لانگ ٹرم کیوں نہیں ہے. ناؤ ہیئر از دی آنسر. آئی ہوپ کہ آپ نے آپس میں اس کو ڈسکس کر کے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا یہ پوائنٹ, کہ اٹ از کنسرن ود دا مینجمنٹ آف امپلائی لرننگ فار دا لانگ ٹرم, کیپنگ ان مائنڈ دا ایکسپلسٹ کارپوریٹ اینڈ بزنس اسٹریٹجیز. لرن ہم کیا چیز کرتے ہیں؟ لیٹس سے آئی ہیو لرن ٹو ڈرائیو اے کار. میں نے گاڑی چلانا سیکھ لی. کیا وہ میں نے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے سیکھی ہے, لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے سیکھی؟ دا یوٹیلائزیشن فار دا فار موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا نیکسٹ آبجیکٹو. لیٹ سے میں نے اپنے بھائی کو میں نے اسکول چھوڑنے جانا ہے, سو میں نے اس لیے گاڑی چلانا سیکھی ہے. یہ میرا ایک اسٹریٹجک شارٹ ٹرم آبجیکٹو تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو فار دا پیریڈ آف 1 month میں نے اس کو اسکول سے لانا لے جانا ہے. یہ میرا شارٹ ٹرم تھا, لیکن جو میں نے لرن کیا ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے کیا ہے. ناؤ یو گاٹ دا پوائنٹ. دیر از اے ڈفرنس. ایک آپ کی شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ایک آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک آپ کا شارٹ ٹرم آبجیکٹو ہوتا ہے, ایک آپ کا لانگ ٹرم آبجیکٹو, مشن, ویژن, گول آپ کا لانگ ٹرم ہوتا ہے. سو یہ آپ نے جو آپ کے جو SHRD ہے, اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, اس کا تعلق آپ کے شارٹ ٹرم سے بھی ہے اور آپ کے لانگ ٹرم سے بھی ہے. موسٹلی ہم اس کو لانگ ٹرم کے اسپیکٹ سے لیتے ہیں, کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن کے جو اسٹریٹجک ڈیسیجنس ہیں یا جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے وہ فار دا پیریڈ آف 1 to 3 years, 3 to 5 years کی وہ پلاننگ ہوتی ہے, وچ از فار دا لانگ ٹرم پیریڈ آف ٹائم. Now let's see what are the characteristics of SHRD. Integration with organizational mission and goals. Number 1 characteristic. آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے. انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ انٹیگریشن is not only the alignment. Integration is mapping different components within each other. یہ میں نے take this example. یہ میں actually انٹیگریٹ کر رہا ہوں ساروں کو آپس میں. یہ مختلف آبجیکٹیوز تھے. دس از آرگنائزیشنل آبجیکٹیو, دس از ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آبجیکٹیو, اور ان آرگنائزیشن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے آبجیکٹیوز کو میں نے آپس میں انٹیگریٹ کر دیا.
ریمبر دس تھنگ, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ آپ کے آرگنائزیشن کے جو مشن اور گولز ہیں وہ آپ کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ کے جو مشن اور گولز ہیں وہ ان کے ساتھ انہوں نے انٹیگریٹ کرنا ہے. ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ, SHRD, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ون تھنگ, لیکن اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے. انوائرمنٹل اسکیننگ, ویسے بائی دا وے یہ جو پریویس پوائنٹ تھا ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ, ہم لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایک چیز کہتے ہیں کہ نو پروجیکٹ کین ہیو اے سکسیس unless it is fully supported by the top management, by your sponsor. جب تک کہ ٹاپ مینجمنٹ کمیٹڈ نہیں ہے اس وقت تک آپ کا جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو ایسپیکٹ ہے وہ کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکتا. سو ٹاپ مینجمنٹ کب اور کیوں سپورٹو ہوتی ہے, ٹاپ مینجمنٹ کب اور کیوں آپ کے ساتھ الائن ہوگی. ٹاپ مینجمنٹ کو تو سب سے بڑا کنسرن ہے پروفٹ, گروتھ. یہ اس وقت تک ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ٹاپ مینجمنٹ کو فیکٹس اینڈ فگر نہیں شو کریں گے. دا کائنڈ آف اے گروتھ دیٹ یو کین پرووائڈ ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ اور ٹو دی آرگنائزیشن, تب تک آپ کو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ نہیں ملے گی. جب تک کہ آپ نے ٹاپ مینجمنٹ کو اپنے پازیٹیو ایسپیکٹس نہیں دکھائے, امپیکٹ فیکٹر آپ نے جب تک ان کو شو نہیں کیا, تب تک آپ کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے آپ کو اس کی سپورٹ نہیں ملے گی. ایک بار آپ نے ان کو فلی شو کر دیا کہ آپ آرگنائزیشن میں صرف ایک سپورٹو اسٹاف نہیں ہے بلکہ یو آر ایکچولی دیئر ٹو ہیلپ رن دی آرگنائزیشن, تب تک آپ کو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ نہیں ملے گی. نیکسٹ ون از انوائرمنٹل اسکیننگ. اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے جو ایک اور کریکٹرسٹک ہے وہ ہے انوائرمنٹل اسکیننگ. واٹ از انوائرمنٹل اسکیننگ؟ اٹ از مور لائک, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, لائک اے ڈرون. جیسے ڈرون ہوتا ہے وہ آپ کی تمام اس ایریا کی ریکانیسنس کرتا ہے, ریکانیسنس کرنے کے بعد اپنی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے. رپورٹ جنریٹ کرنے کے بعد آپ اس ڈرون کو موو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اون ریکوائرمنٹ, اور وہ پھر آپ کے لیے وہ مشن, وہ آبجیکٹو اچیو کرتا ہے. اٹ از سیم لائک دیٹ. دس SHRD is more like a drone thing. It's more like a propelled aircraft, جو آپ کے لیے سیلف پروپیلڈ ایئر کرافٹ کی طرح کام کرتا ہے کہ وہ پورے انوائرمنٹ کے اوپر اس نے نظر رکھی ہوتی ہے, پورا انوائرمنٹ اس کی نظر میں ہوتا ہے. You people must know each and every place, each and every area within the organization, about every employee, about their requirements. So وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی نظر میں ہوتی ہیں. And it is not only about the employees within the organization, it is also about the external factors, legislation, government policies, your market growth, your competitors, your gap within the market. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ کام کرتی ہیں, اور آپ اس کو جو کیپ آن اسکیننگ. اسکیننگ کیا ہوتا ہے؟ آپ جیسے اٹس مور لائک سونار, اٹس مور لائک ریڈار تھنگ, کہ جیسے وہ ریڈار موو کرتا ہے تو وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں بیپ کر جاتا ہے. اٹ از سیم لائک دیٹ, یو کیپ آن اسکیننگ دیٹ ایریا, آپ اس ایریا کو اسکین کرتے رہتے ہو. نیکسٹ از HRD plans and policy. Characteristics of strategic human resource development is HRD plans and policies. Human resource development کی جو آپ کی policies ہیں, they are on one side. آپ نے policy بنائی کہ اس کیڈر سے, کیڈر 1 سے لے کے کیڈر 6 کے جو امپلائیز ہیں ان کو ہم نے اس طرح کی ٹریننگ دینی ہے. لیٹس سے ان کو ہم نے کسٹمر کیئر کی ٹریننگ دینی ہے. جسٹ این ایگزامپل, آپ کے آرگنائزیشن جہاں پہ آپ کے آفس ہے یا جس طرح کا آپ کا بزنس ہے, لیٹس سے آپ کو ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. سو پہلے تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کا جو آپ کی پالیسی اور پلان تھے وہ تو تھے کہ آپ نے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 6 کے جو امپلائیز ہیں اس کو اپنے ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کی آپ نے ان کو ٹریننگ دینی ہے, کسٹمر کیئر کی ٹریننگ دینی ہے. لیکن اب اچانک سے حالات چینج ہو گئے ہیں.
آرگنائزیشن کے حالات چینج ہونے کا خطرہ ہے تو آپ نے ان کو 1 to 6 کے جو 6 کے امپلائیز جو تھے آپ نے ان کو HSE کی ٹریننگ دینے کے بجائے آپ نے ان کو اینٹی ٹیررسٹ اٹیک کی آپ نے ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دی. سو یہ آپ کا SHRD تھا کہ وہ فیوچر کے حالات ایسے ہیں کہ آگے کو کچھ بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے, تو لیٹس ٹرین دیم فرسٹ. سو یہ آپ کی ایک اسٹریٹجک کنڈیشن کریٹ ہوگی. نیکسٹ ون از لائن مینجمنٹ کمٹمنٹ اینڈ انوالومنٹ. جو لائن مینیجرز ہیں ان کی کمٹمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایز اے کریکٹرسٹک فار اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. نیکسٹ از ایگزسٹنس آف کمپلیمنٹری HRM ایکٹیویٹیز. اور جو HRM کی ایکٹیویٹیز ہیں ایز اے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اوور آل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ یہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز. نیکسٹ از ایکسپینڈیڈ ٹرینر رول. پہلے آپ کا جو ٹرینرز آپ نے اپنے پاس ہائر کیے ہوئے تھے وہ لیٹس سے کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے آپ نے ان کو ہائر کیا تھا, لیکن اب ان کی جو ٹریننگ کا جو ایریا ہے جو ان کا سرکل ہے وہ سرکل ایکسپینڈ کر رہا ہے. کیوں ایکسپینڈ کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ رول اب چینج ہو رہا ہے. پہلے وہ 2 لوگوں کو ٹرین کرتے تھے, 3 لوگوں کو ٹرین کرتے تھے, لیکن اب آپ کی آرگنائزیشن کا جو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو آپ کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں ان کے ساتھ میپ کرتے ہیں, اور اس میں آپ کی فیوچر میں ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اس کیپیبلٹی کے اتنے ریسورسز چاہیے. تو اوبیسلی آپ کے جو ٹرینرز ہیں ان کا جو رول ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. نیکسٹ از ریکگنیشن آف کلچر. واٹ از کلچر؟ آئی ٹولڈ یو بفور, کلچر از مین میڈ انوائرمنٹ. آپ کا جو انوائرمنٹ ہے آپ اس انوائرمنٹ کو جب تک ریکگنائز نہیں کرو گے, آپ اس کو ریئلائز نہیں کرو گے, تب تک آپ کے لیے اپنے آرگنائزیشن کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے یا اوور آل آرگنائزیشن کے جو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ ہے آپ اس کے لیے کبھی بھی اسٹریٹجک ڈیسیجنز نہیں لے سکیں گے. اسٹریٹجک ڈیسیجنز آپ صرف اس وقت لے سکتے ہیں جب آپ اپنے آرگنائزیشن کے یا آپ کو ہم اس کو گھر کے لیول پہ لے آتے ہیں, اپنے گھر کے کلچر کو آپ ریکگنائز نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کلچر کس طرح کا. از اٹ اسٹرکٹ؟ از اٹ ویری لینینٹ؟ از اٹ ویری ریلیجیس؟ ویری اوپن؟ ویری فرینک؟ ویری کمپیٹیٹیو؟ وہ آپ کو پتہ ہے, لیکن آپ نے اپنے کلچر کو ریکگنائز ضرور کرنا ہے. انلیس انٹل آپ کو کلچر نہیں پتہ ہوگا آپ اپنی پالیسیز کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں گے. میں نے کئی بار یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سے گھرانے جن کا شروع سے کلچر بہت اوپن قسم کا ہوتا ہے, بڑا فرینک قسم کا کلچر ہوتا ہے, ان کو جب نظر آتا ہے کہ ان کے اس کلچر کی وجہ سے ان کے بچے بگڑ رہے ہیں, اچانک سے وہ اپنے گھر میں سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ نیور ورکس, نیور. Because those parents, they have not recognized the culture, the kind of a culture they brought into their home or they created in their own home. وہ اس کلچر کو کبھی انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیا تھا. جب وہ ریکگنائز نہیں کرتے تو obviously ان کے لیے وہ پالیسی کی امپلیمنٹیشن یا وہ جو ان کا اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو اسپیکٹ ہے فار نیکسٹ 1 to 3 years وہ کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکے گا. سو یو نیڈ ٹو ہیو دیز کریکٹرسٹکس ان مائنڈ فار اسپیسیفک SHRD. لاسٹ ون, اگین اس پوائنٹ کو ہم پھر سے یہاں پہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایمفیسس آن ایویلیویشن. جب تک کہ آپ کی ایویلیویشن پہ آپ کا ایمفیسس نہیں ہوگا تب تک آپ کے لیے وہ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوگا. انٹیگریشن ود آرگنائزیشنل مشن اینڈ گولز. انٹیگریشن آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انٹو وائڈر بزنس پلاننگ. یہ یاد رکھے گا, یہ آپ کے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا جو اسپیکٹ ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ود اے وائڈر اسپیکٹ آف یور بزنس پلان. موو فرام ایکٹیویٹیز دیٹ آر فریگمنٹڈ ٹو اے سچویشن ویئر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از مور سسٹمیٹیکلی لنکڈ ٹو سچ گول اور از سسٹمیٹیکلی انٹیگریٹڈ ود organizational need, that it is seen as a necessity for organizational survival. Effective HRD must be aware of mission, goals, and needs of the organization. Effective human resource development must be aware of mission, goals, and needs of the organization. It's not saying human resource development must be aware
of mission. No, it is saying effective human resource development must be aware of mission. There's a difference. ایک ہے جرنل انٹیگریشن, ایک ہے اسپیسیفک انٹیگریشن, ایک ہے جرنل مینجمنٹ, ایک ہے اسپیشلائز مینجمنٹ, ایک ہے جرنل ڈیولپمنٹ, ایک ہے اسپیشلائز ڈیولپمنٹ. دیر از اے ڈفرنس. سیم از دا کیس, ایک ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, ایک ہے افیکٹو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اور یہ افیکٹو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آپ کے پاس کس طریقے سے بنتی ہے, یہ ود دا پیسج آف ٹائم, آفٹر سرٹن ٹیسٹنگ, تھیوریز, پالیسیز, اسٹریٹجیز, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کی اسٹریٹجی اگر اس طرح کے گروپ پہ اپلائی کی جائے تو اس کا آلموسٹ اس ٹائپ کا رزلٹ آئے گا. یہ اسٹریٹجی اگر اس ٹائپ کے امپلائی کے اوپر فالو کی جائے تو اس کا اس طرح کا رزلٹ نکلے گا. یہ پری ٹیسٹڈ آپ کے کچھ تھیریز ہوتی ہیں, کچھ ماڈلز ہوتے ہیں, تو وہ پری ٹیسٹڈ ماڈلز آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو اسپیکٹ ہے یہ افیکٹو ہے. اور وہ والا افیکٹو اسپیکٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دے مسٹ بی اویئر آف مشن, گولز اینڈ نیڈز آف دی آرگنائزیشن. Second one is top management support. SHRD must command the support and participation of top management. HRD higher profile. Reality is that in many cases of top management is not committed to training and development due to not being systematically trained themselves. Time constraint, HRD seen as long term investment. Okay, یہ جو point number 1 ہے, میں نے اس پہ ایک بار پہلے بھی میں نے ایک چیز بولی تھی, بتائی تھی, اور وہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کال, کہ اگین ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ان کا وہ کال تھا کہ جس طریقے سے تمہاری پرورش کی گئی, میں مفہوم بتا رہا ہوں, کہ جس طریقے سے تمہاری پرورش کی گئی وہ اس طریقے سے اپنی اولاد کی پرورش نہ کرو, کیونکہ وہ کسی اور وقت کے لیے تھی, یہ کسی اور وقت کے لیے. سو اگر ہم یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال دیکھیں, جو کہ انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا, آج کل ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے وہ چیز بالکل فکس ان ہوتی ہے. دیٹ از کہ آپ نے وہ پالیسیز جو پہلے یوز ہوئی تھیں ان کو آپ آج یوز نہ کرو, وہ اس وقت کے لیے تھیں, آج کے لیے, آج کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے یوز کرو. اور سو ہیپنز کہ ہم لوگ اپنی پرسنالٹی اس طریقے سے بنا لیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے پرورش ہماری کی گئی ہے ہم اپنی اولاد کی بھی پرورش ویسے ہی کریں. سیم از دا کیس کہ وہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ اس لیے سپورٹو بعض اوقات نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ خود اس سسٹمیٹک ٹریننگ سے نہیں گزرے ہوتے, ان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا. They have absolutely, many times it happens that they have absolutely no clue why this kind of a training would be helpful for that employee. So اس کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہاں just skip it. So it is your responsibility کہ آپ ان کو وہ cost benefit analysis شو کریں, آپ ان کو وہ aspect شو کریں کہ جس پہ آپ ان کو کمٹمنٹ فیل ہو, ان کو فیل ہو کہ ہاں اس ٹائپ کی ٹریننگ ہمارے امپلائیز کے لیے کیوں ضروری ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے ذہن میں کتنے آئیڈیاز ہیں, وہ کتنے بریلینٹ آئیڈیاز ہیں, وہ کتنے سپورٹیو آئیڈیاز ہیں فار دیٹ آرگنائزیشن, لیکن اگر ٹاپ مینجمنٹ ہی اس میں کمیٹڈ نہیں ہے, ٹاپ مینجمنٹ کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے, obviously they are not going to support you. آپ آرگنائزیشن خود تو نہیں چلا رہے ہیں نا, آرگنائزیشن وہ چلا رہے ہیں. سو آپ کے لیے ان کی کمٹمنٹ لینا, ان کی سپورٹ لینا بہت ضروری ہے, اور وہ صرف اور صرف ایک طریقے سے آ سکتی ہے, اگر ان کو نہیں پتا تو ایک طریقے سے آ سکتی ہے, اور وہ ہے آپ اس کو بینیفٹ انالیسز آپ ان کو شو کریں, آپ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسز شو کریں, آپ اس کا امپیکٹ فیکٹر ان کو شو کریں. جب یہ ساری چیزیں ان کو نظر آئیں گی تب وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹائم کنسٹرینٹ بہت ہوتا ہے کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ دے آلویز بزی, دے آلویز آن دا موو, وہ ہمیشہ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر میٹنگ, کبھی فلاں بزنس گیدرنگ, کبھی جو ہے وہ کسی کانفرنس میں, کبھی کسی سپورٹو فنڈ میں, کبھی کہاں. سو دے ڈونٹ ہیو ٹائم. وین دے ڈونٹ ہیو ٹائم سم ٹائم دے جسٹ سے اوکے ڈو اٹ. لیکن جب آپ وہ کر چکے تھے اور اس کے کاسٹنگ آپ ان کو شو کرتے ہیں اندر لائک کہ یہ اتنے پیسہ کس چیز پہ لگا, تو پھر وہ اس وقت ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو دا ٹائم ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ آپ کو ان کی سپورٹ کیوں چاہیے. HRD seen as long-term investment. Yes, it is true. Top management, they're always in hurry. They're always looking for profit. On short-term basis, they are looking for profit.
کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی آرگنائزیشن ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کا سروائیول جو ہے وہ لانگ ٹرم پہ نہیں ہے, ان کا سروائیول شارٹ ٹرم پروفٹ پر ہے. جتنا زیادہ وہ پروفٹ گین کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ان کے لیے بینیفیشل ہوگا. جو بڑی آرگنائزیشن ہے دین دے ہیو دیٹ آئیڈیا کہ دے آر ہیئر فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ان کو مارکیٹ میں گرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جب وہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے دین دے آر ریڈی ٹو انویسٹ ان دیٹ ٹائم. وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن شارٹ ٹرم کم نہیں, کیونکہ موسٹلی ہماری دنیا میں جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مڈ سائز یا اسمالر سائز کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, تو ان کے لیے یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. بینیفٹ آف ٹریئرنگ اینڈ ڈیولپمنٹ انٹینجیبل. Obviously it is intangible. That is Microsoft, which says it's a $412 billion enterprise, whereas $388 billion is of something else. So وہ چیز ان کے ذہن میں بہت کم ہوتی ہے کہ وہ اس کو بینیفٹ دیکھ سکیں HRD میں. HRD must improve quality and market their function. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو, یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, آپ کو یاد ہو, I told you before کہ it's all about presentation, how you present yourself. آپ چاہے جتنا مرضی میں آپ نے بڑا کام کیا ہو, لیکن آپ نے اپنے اس کام کو پراپرلی پریزنٹ نہیں کیا, اٹ ول نیور بی ریکگنائز. وہ ریکگنیشن کبھی آپ کو نہیں ملے گی. جب تک ریکگنیشن نہیں ملے گی آپ کے اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو HRD ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ مسٹ امپروو کوالٹی. وہ کوالٹی امپروو کرے اینڈ مارکیٹ دیئر فنکشن, اور اس فنکشن کو اپنے مارکیٹ کرے, ود ان دی آرگنائزیشن مارکیٹ کرے, سیل کرے اس چیز کو, ٹیل پیپل دیٹ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ وچ از ایکچولی بینیفیشل فار دا لانگ ٹرم ایسپیکٹ آف دس آرگنائزیشن اور ایون ان دا شارٹ ٹرم. جب تک کہ وہ ریکگنیشن نہیں ملے گی, جب تک کہ وہ پراپر پریزنٹیشن نہیں ہوگی آپ کی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ ایسپیکٹ. Next one is management training is considered towards the bottom end of the management hierarchy. Management training is considered towards the bottom end of management hierarchy. جو management training ہوتی ہے وہ جو management ہے اس کی جو سب سے lowest priority ہوتی ہے, جو سب سے end میں اس کے hierarchy میں جو چیزیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں اس میں جو سب سے end میں ہوتی ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے. So that's why the management support is sometimes not given to HRD or sometimes is not even the aspect of top management. Environmental scanning. SHRD function must have continuous knowledge of its external environment. Competition, if not tackled effectively, can reduce profit margin and therefore HRD budget. SWOT analysis, major triggers of HRD, technology and product market changes. HRD plans and policies. Formulation of basic plans and policies. Hale set out a number of propositions on the development of HRD plans. HRD plan provide a link between businesses activities and HRD activities. Strategic business plan must exist before SHRD plan can be developed. Top management sanction and involvement. If firm is dominated by short-term consideration, HRD plan will also reflect this deprivation. HRD plan are devised from both strategic plan and an analysis of external and internal environment. Reasons why strategic HRD function should engage in policy formulation. Ensure that supervisors, line managers and top managers are equally aware of their HRD responsibilities and participate in HRD activities. Okay, very important point. جو HRD پلانز اینڈ پالیسیز ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی, جو پالیسیز اور پلانز ہیں وہ کیوں امپورٹنٹ ہیں باقی لوگوں کے لیے جاننا ود ان دیٹ آرگنائزیشن. کیوں ریزن وائی اسٹریٹجک HRD فنکشن شوڈ انگیج ان پالیسی فارمولیشن. اور یہ HRD کا جو فنکشن ہے یہ پالیسیز بناتے وقت, آرگنائزیشن کی پالیسیز بناتے وقت یا ڈپارٹمنٹل پالیسیز بناتے وقت یہ HRD کا ایسپیکٹ بیچ میں رکھنا کیوں ضروری ہے. سو دیٹ اٹ از ناٹ, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یہ کوالٹی کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, کوالٹی فنکشن ود ان این آرگنائزیشن کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. کوالٹی مینجمنٹ بیسیکلی CEO سے لے کے جو جنریٹوریل اسٹاف ہے, دا لوئر اسٹاف ود ان دی آرگنائزیشن, ان سب کے لیے کوالٹی مینجمنٹ ایک پارٹ ہے. ان سب کا کام ہے کہ وہ کوالٹی کو مینٹین کریں, ان سب کی رسپانسبلٹی ہے فار دا کوالٹی. سیم از دا کیس
کہ human resource development, all those people who are interacting or working with the people, ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے جو فنکشن ہے ان کو اور ان پالیسیز کو سمجھیں یا ان پالیسیز کا وہ پارٹ بنے. کیونکہ انہوں نے اب ڈیفینیٹلی ایک ٹیم لیڈ ہے فار لیٹس سے C++ کا کوئی ایک ٹیم لیڈ ہے یا جاوا گروپ کا ایک ٹیم لیڈ ہے. انہوں نے اپنے ریسورسز ان کے ساتھ اس ٹیم لیڈ کے ساتھ 3 ریسورسز کام کریں. وہ اگر ان کے ساتھ وہی ریوڑ والا کام کرے گا تو obviously they are not going to work properly. لیکن اگر اس ٹیم لیڈ کو آپ نے پراپرلی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے فنکشنز کے لحاظ سے آپ نے اس کو ٹرین کیا ہے, ڈیولپ کیا ہے, تو وہی چیز وہ آگے پاس آن کرے گا ود ان ہز ٹیم ممبر. اور اس کے لیے اس کا وہ فنکشنز, وہ اسٹریٹجیز, ان چیزوں کو جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے. سیم از دا کیس فار ٹاپ مینیجرز, سپروائزرز اور لائن مینیجرز. Next one is it provides operational guidelines for management. جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں آپ کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پہ کام کرتی ہے, ایک لمیٹیشنز وہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیز آر دا ڈوز, دیز آر دا ڈونٹس. سو یو نیڈ ٹو کیپ بوتھ تھنگز ان مائنڈ کہ آپ نے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں, اس طرح کے کام نہیں کر سکتے. اور یہ پالیسی بناتے وقت آپ نے اگر ان کو انکلوڈ نہیں کیا تو obviously وہ بعد میں اس چیز کو کبھی آن نہیں کریں گے. سو پالیسی کے وقت یہ HRD فنکشن بیچ میں انوالو کرنا اٹ از ویری امپورٹنٹ. Set out of employees the different type of education, learning, development that is important for career progression. Helps to define the relationship that exists between the organization's objective and its commitment to HRD. Enhance public relation with new recruits. Employee career development opportunities. Provides a guideline against which HRD activities can be evaluated. Line manager commitment and involvement. Line manager conducting training sessions. Line manager اپنے within that department وہ training session conduct کرتے ہیں. Consultation with line managers کے ساتھ consult کرنا, this is also a part of strategic human resource development. Line managers becoming involved in coaching and counseling of subordinate. As I said before, میں نے جاوا ٹیم لیڈ کی آپ کو جو ایگزامپل دی, اس کے نیچے اگر 3 لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ obviously that person is not going to work as a dictator. وہ ایک مینیجر کے طور پہ یا ٹیم لیڈ کے طور پہ کام کرے اور اس کے کام کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی کوچنگ کی بھی ہے. اس نے کوچ کرنا ہے. دے ہائرڈ سم فریش گریڈز ڈائریکٹ فرام یونیورسٹیز جن کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو وہ ان کو کوچ بھی کرے گا کہ یو ہیو ٹو میک دس کائنڈ آف اے پروگرامنگ, اس ٹائپ کا فنکشن آپ نے لکھنا ہے, اس طرح آپ نے اس کو کال کرنا ہے, یا آپ اس طرح کنفیگریشن مینجمنٹ کر سکتے ہیں. مینی تھنگز دیٹ ہی اور شی ہیو ٹو ڈو, اور وہ اس کے لیے وہ ان کو کوچ کرتا رہتا ہے اپنی ٹیم کو. لائن مینیجرز لرننگ اسکلز بینگ اپڈیٹڈ. آبویسلی وین یو ٹیچ سم ون, آپ کے اپنے اسکل اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ نے اپنے اسکل انکریز ہو رہے ہوتے ہیں. Active involvement in HRD policy and planning processes. Line managers being made responsible for the identification of HRD needs within their department. جو لائن مینیجرز ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے, کیونکہ اوبیسلی اب ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ہر مینیجر کو ریپلیس کرے گا. سو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بھی اٹ سیلف فار دا سیک آف ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ وہ امپاور کرتا ہے لائن مینیجرس کو, وہ آگے اپنے سبارڈینیٹس کو امپاور کرتے ہیں. سو وہ ود ان دوز گروپس ہر کوئی اپنی اپنی ٹیم کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ان کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور اس آئیڈینٹیفیکیشن کو وہ اپنے HRD ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. The competence of the line manager is vital to a successful implementation of strategic human resource development. جو لائن مینیجرز کی کمپیٹنسی لیول ہے وہ SHRD کے لیے سکسیسفل امپلیمنٹیشن کے لیے وہ بہت ضروری ہے. جتنا وہ کمپیٹنٹ ہوں گے, جتنا ان کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے بارے میں آئیڈیا ہوگا, جتنا آپ نے ان کو ٹرین کیا ہوگا, ان کے اندر وہ اسپیکٹس رکھے ہوں گے, یا ان کی ایون کے پرسنل ایویلیویشن اور پرفارمنس ایویلیویشن میں آپ نے وہ اسپیکٹ جب تک کاؤنٹ نہیں کریں گے تب تک وہ اس چیز کو آگے ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے. اور جتنا وہ کمپیٹنٹ ہوں گے اتنا ہی کمپیٹنٹ ان کی آگے ٹیم ہوگی. Number of problems with the relationship between the HRD function and line managers. Ownership of HRD,
کمپٹنس رول ڈیفینیشن. جب لائن مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ اگر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ کے فنکشن کو اون نہیں کریں گے, اگر ان کا فوکس صرف اور صرف ٹیکنیکل اسپیکٹ پہ رہے گا, ٹرسٹ می دے ول نیور بیکم گڈ مینیجرز. اینڈ the problem would be کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ نے ان کو پروموٹ کرنا ہوگا then there would be a big question mark on your face کہ آپ ان کو پروموٹ کریں نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر وہ ایچ آر ڈی کا فنکشن وہ ان کے اپنے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ اسپیکٹ ان کے اپنے اندر نہیں ہے. تو آبویسلی انہوں نے آگے جو ٹیم ہوگی اس کو کس طریقے سے ٹرین کیا ہوگا. نیکسٹ ون از ان کا کمپٹنس لیول اینڈ رول آئیڈینٹیفیکیشن. اٹ از اے فنکشن آف ایچ آر ڈی. اٹ از اے ویری ٹرو فنکشن آف ایچ آر ڈی کہ اس نے رولس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ ٹیکنیکل مینیجر کا کام ہے. اٹ از یور ورک ایز اے ہیومن ریسورس ڈیولپر. جیسے جیسے آپ چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں آپ مختلف رولس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ مختلف اسپیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب تک کہ آپ پراپر رول آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کریں گے آپ کبھی بھی ان کا جو کیریئر پاتھ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے. سو دس از دا کیس ود دا لائن مینیجرز. جو لائن مینیجرز ہوتے ہیں وہ اگر رول آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی ان کے جو سبارڈینیٹ ہیں وہ کبھی بھی اپنے کیریئر کو, اپنے پاتھ کو گروئنگ ایسپیکٹ میں نہیں دیکھ سکیں گے. Existence of complementary human resource management activities. Effective HRD must be coherent package of complementary measures aimed to servicing various aspects of the employment relationship. Some of these measures are human resource planning, upgrading the quality of employee being recruited, forging closer link educational institute, greater formalization of training needs procedures, a range of career development system both individually and organizationally focused. Expanded train role. Number of deficiencies of trainers. Many trainers specialists don't view their activities as cutting edge. That's a very wrong aspect. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے اور اس نالج کی بیس پہ وہ مختلف قسم کی ٹریننگز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم اٹ سو ہیپن کہ دے ڈونٹ نو دا اسپیکٹ, they don't recognize even themselves the range and the perspective of their specialities. وہ اس کو لنک کرنا ان کو نہیں آتا. سو اس لیے وہ ٹرینر they think that we don't have that specific knowledge, we don't have that specific edge over other people. HRD function, a number of role conflicts. HRD specialists are poor at marketing their services. HRD specialists limited perceptions of their role. So جو ٹرینرز ہوتے ہیں ایز اے سیڈ بیفور کہ آپ اگر ہیومن ریسورس ڈیولپر کے طور پہ کام کرتے ہیں, ایز اے ٹرینر آپ کام کرتے ہیں, you'd be like کہ ہمارے جو فنکشن ہے اس میں جو رول کانفلکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. نمبر 2, آپ کا جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, جو آپ کی سیلف مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, دیٹ از ویری پور. I again say over here, it's all about presentation. How you present yourself, how you present your work, how you make people recognize your work. That is the major aspect within you. So آپ کی جب تک سیلف مارکیٹنگ نہیں ہوگی, not in a cheap way, لیکن with numbers. میں ہمیشہ کہتا ہوں پازیٹیو سیلف مارکیٹنگ وہ ہے کہ which is always backed by certain numbers. اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں, آپ کے پاس وہ اسپیسیفک نمبرز ہیں اور ریزلٹ اورینٹیڈ نمبرز ہیں, تو پھر تو اٹ از پازیٹیو سیلف مارکیٹنگ. لیکن اگر آپ وداؤٹ نمبرز آپ اپنی مارکیٹنگ کریں دین اٹس اے چیپ وے وچ وی ٹینڈ ٹو فالو. ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں نے یہ چیز دیکھی کہ زیادہ تر لوگ اس چیز کا سہارا لیتے ہیں. نیور, آلویز ڈو دا پازیٹیو مارکیٹنگ بٹ ڈو اٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ناٹ ان اے نیگیٹو وے, لیکن اس لیے کیونکہ جب تک کہ آپ اپنا کام لوگوں کو شو نہیں کریں گے, آپ نے کام کر کے ڈرا میں رکھ دیا, تالا لگا دیا, چابی پاکٹ میں رکھ دیا, خود گھر چلے گئے, واٹس دا یوز؟ اف اٹ از ناٹ آف بینیفٹ فار اینی ادر پرسن, واٹس دا یوز؟ سو آپ اس کو پراپر وے میں, ناٹ ان اے چیپ وے, لیکن پراپر وے میں مارکیٹ کریں. اور مارکیٹ کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے دیٹ از آلویز بیک بائی نمبرز. اور وہ نمبرز جب تک وہ فگرز جو ہیں وہ گروئنگ فگرز نہیں ہوں گے تب تک وہ سکسیسفل نہیں ہیں. HRD اسپیشلسٹ لمیٹڈ پرسپشن آف دا رول. اگین دے آلویز تھنک کہ ہم بس ایک کونے میں بیٹھ کے بس ایک کمپیوٹر پہ کام کرنے والے اور ایک رول بنانے والے لوگ ہیں. نو, اٹ از ناٹ.
جب تک کہ آپ کو اپنے فنکشن کے بارے میں خود نہیں پتا ہوگا, آپ کو اپنے کام کے بارے میں خود نہیں پتا ہوگا, آپ کو اپنے امپیکٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, تب تک آپ لوگوں کو کبھی بھی اس چیز کو کنونس نہیں کر سکیں گے. SHRD requires a considerable role change. Marketing benefits of HRD: proactivity. HRD as central to the achievement of organizational objective. Developing a more strategic role rather than being simply learning specialist. Recognition of culture. The need to match corporate strategy and culture. HRD function has a key role in maintaining and changing corporate culture. HRD function cannot ignore the prevailing and desired culture. Culture must be viewed as central to the function of HRD. The transmission of culture is an important part of HRD. Emphasis on evaluation. Criteria of sustainability measures how far HRD activity fit the situation identified in the strategic analysis. Criteria of feasibility, how feasible HRD plans and policies are in practice. Criteria of acceptability, whether the consequences of the proceeding strategy are acceptable. Now the benefits of strategic human resource development. Greater extrinsic and intrinsic job satisfaction, fewer accidents, lower labor turnover and less absenteeism. جتنا زیادہ آپ نے ان چیزوں کو, ان پالیسیز کو اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کیا, ان کو فالو کیا, یو میڈ شیور کہ لوگ اس کو فالو کریں, جتنا آپ نے اس کو ایویلیویٹ کیا, آپ نے پرفارمنس ایویلیویشن اس کے بیس پہ رکھی, آپ کے اوبویسلی وہ ساری چیزیں آپ کی کم ہو جائیں گی. ہیلتھ, سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ, لیبر ریلیشن شپ, یہ ساری چیزیں آپ کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا پارٹ بنتی ہیں. جو سو دیٹ سیفٹی اسپیکٹ obviously within the organization, آپ نے اگر سیفٹی رولز کو فالو کیا, ریگولیشنز کو فالو کیا, آپ نے اس کو اسٹرکٹ بنایا, آپ کے ہاں نقصان یا ایکسیڈنٹس ہونے کا خدشہ کم ہو جائے گا. آپ کے لوور لیبر ٹرن اوور اینڈ لیس ایبسینٹیزم. اوبویسلی جب وہ سارا کچھ آپ کا ٹیکنالوجی بیس ہوگا, آپ نے اس کے اوپر فل مارکنگ رکھی ہوگی, ایویلیوشن رکھی ہوگی, یو کیپ آن کمیونیکیٹنگ دوز تھنگز ٹو دا امپلائی, تو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ کم سے کم ایبسینٹیزم کو فالو کرے. Greater customer satisfaction, obviously improve job performance and enhancement of career opportunity. جب آپ کی جاب پرفارمنس امپروو ہوگی تو آپ کی کیریئر کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی امپروو ہوں گی. It is for sure. Shorter learning time and more effective use of resource and less wastage of material. Very good. I myself put lot of emphasis on this point. ایک آپ کا جو لرننگ ٹائم ہے, اگر آپ خود سے گھر بیٹھ کے لرن کر رہے ہیں تو اوبویسلی اس میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا. اگر آپ کو ایک کوچ, آپ کو ٹیوٹر پرووائڈ کر دیا جائے, وہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے, ٹائم فریم میں آپ کو ایک چیز کی ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے, آپ کو کوچنگ پرووائڈ کرتا ہے, تو وہ ٹائم پیریڈ جو آپ نے خود سے لگانا تھا اور وہ ٹائم پیریڈ کے جس میں آپ کو چیز ایک ٹرینر کے تھرو سکھا دی گئی, دیر از اے ہیوج ڈفرنس. اٹس مور لائک 50-50, سم ٹائم اٹس 30-70. 30% اس میں ٹریننگ میں ٹائم لگے گا, 70% آپ کو خود سیکھنے میں ٹائم لگے گا. سو وہ لرننگ ٹائم جو ہے وہ آپ کا بہت کم ہو جاتا ہے. اور موسٹ آف آل جو آپ کا ویسٹیج آف ریسورسز اینڈ مٹیریل ہے وہ بہت مینیمائز ہو جائے گا. بہت بار ہم لوگ کو یہ چیز نہیں پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سپوزٹلی ہم جس روم میں بیٹھے, ہم پنکھا آن چھوڑ جائیں, اے سی آن چھوڑ جائیں, لائٹس آن چھوڑ جائیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ ایکچولی اٹ سیلف وہ الگ الگ ان کی کاسٹنگ ہے, وہ چیز ہمارے پہ کاسٹ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. سو آپ کی جو ریسورس یوٹیلائزیشن ہے وہ آپ کی بہت کم ہو جاتی ہے, آپ اور پراپر ہوتی ہے. آپ کے ویسٹیج آف ریسورسز جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہے, وچ از اگین ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار یور آرگنائزیشن. دا کریشن آف اے لرننگ آرگنائزیشن دیٹ از فلیکسیبل. آپ کی ایک ایسی آرگنائزیشن کریٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پولیس والا سسٹم نہیں ہے یا وہ جیل والا سسٹم نہیں ہے, ناٹ دا اسٹرکٹ ون, لیکن فلیکسیبل ہوتی ہے, جہاں پہ کچھ سنا جاتا ہے, کچھ سنایا جاتا ہے, کچھ ریلیکسیشن دی جاتی ہے, کچھ ٹف ٹائم دیا جاتا ہے. سو اٹس گیو اینڈ ٹیک, مور کائنڈ آف اے تھنگ. Strategic human resource planning, entrepreneurial strategy, dynamic growth strategy, analyzer strategy, defender strategy, rationalization, liquidation, and turnaround strategies.
Experiences contributing to strategic thinking among human resource developers, Goldman 2008. After a study by Goldman in 2008, experiences contribution to strategic thinking, जो experience था contribution towards strategic thinking, journal work experience, becoming a CEO, being mentored, being challenged by a key colleague, monitoring results, doing strategic planning, spearheading a major growth initiative, dealing with a threat to organizational survival and networking. Recent Australian trend in HRD, Pertz and McGraw in 2011. This research charts the evolution of human resource development in Australian organization over a critical 13-year period and analyze the effect of the company size, industry sector and ownership pattern on HRD practices. The analysis is based on standardized data extracted from 793 responses to the 1996, 1999 and 2008-2009 iteration of the Cranenet Australian surveys. Research questions were: what is the evolution and broad pattern of human resource development practices in Australian organization over the period of 1996 to 2009? Is there a difference between the HRD practices of public and private sector organization over the survey period? Are the HRD practices of SMEs and large organization in Australia different over the time period of the research? What is the influence of industry sectors on HRD practices over time? Is there evidence of a performance versus learning? You remember हमने पीछे ये चीज़ पढ़ी थी और यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चनर में भी यही चीज़ है कि is there evidence of performance versus learning dichotomy in the HRD practices of Australian organizations? Evolution of broad pattern of HRD in Australia. HRD in Australia has been described as fragmented and narrowly focused around occupational skills and managerial control. Holland et al. 2007. Government industry policy and work practices reactive complacent in inwardly focused approach. According to Hutching and Holland in 2007, this approach resulted in training and development systems in Australian organizations that remained largely ad hoc and crisis-driven. In the early 1990s, Training Guarantee Scheme stipulated that employers should spend up to 1.5% of gross wages and salaries on approved structured training for the employees. Radical nature of the changes to the HRD system in the last 2 decades, decline in nation competitiveness in 1980s were the catalyst for federal government intervention in training and development as a way of increasing productivity at the enterprise level. New workplace culture in which HRD has emerged as a potential key source of competitive advantage. To reinforce microeconomic reforms, major changes were also made in Australian National Vocational Education and Training (VET) system. National Training Reform Agenda. National Training Reform Agenda changes to all training circular to a competency-based framework. The breaking of the monopoly on training held by TAFE College and creation of a competitive market for training provision, giving industry bodies a role in policy making, creating a national system overseen by a joint state federal statutory authority known as the National Training Authority, Smith 2003 citation. Methods. The 7 sub-indices which reflected a broad approach to HRD incorporating both learning and performance-oriented items include training days per year, training effectiveness assessment, use of Kirkpatrick evaluation items, career development, formal performance appraisal, input to a performance appraisal process, performance appraisal data for decision making. Finding.
There is no consistent evidence of a widespread linear increase in the sophistication of HRD practices in Australian organization over the period of 1996 to 2009. There was no significant pattern of differences between public and private companies' HRD practices over time. The HRD practices of large companies were generally more sophisticated than those of SMEs over the survey period. The level of sophistication of HRD practices by industry sector has shown relative change, with one sector, energy, civil engineering and mining, increasing in sophistication while other declined over the 13-year period. The most pronounced decline were in manufacturing and services industry. There is an overall shift in human resource development focus away from learning-oriented processes and towards those focused around individual performance. Role of HRM strategic in decision making, Sheen, Holland and Deseri 2006. HRM department provide operational support, processor of employment activities 8%. HRM department react to strategic decision from senior management 7%. HRM department provide input and react to the strategic decision of senior management in personnel related issues 36%. HRM department is actively involved in all type of decision making 49%. Current HRD policy development areas: recruitment of the talent 76%. Now see the difference. Current HRD policy development areas जो हैं, recruitment of talent 76%, training 54%, values 48%, training efforts devoted to skill enhancement 47%, management development 42%, career management 39% and skill development 37%. That's all for today. In this lecture, we have learned the different aspects of strategic human resource development, of human resource development aspect itself. Till next lecture, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.